अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और सबसे पहले हम बात करें कराची के मौसम की सूरत हाल की। तो बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान तौफ़ते की पाकिस्तान की साहिली पट्टी से दूर से गुजर गया, ताहम इस तूफ़ान के असरात आना शुरू हुए हैं। समुद्री तूफ़ान के बाइस हवाएं रुकने से गुज़श्ता कई दिनों से कराची में क़यामत खेज़ गर्मी का सिलसिला भी जारी था और आज सुबह दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। ताहम तकरीबन 4:30 बजे मौसम ने अंगड़ाई ली और कराची समेत कई साहिली शहरों को मट्टी ने अपनी लपेट में ले लिया। कराची के कई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहर कायद में तेज़ आंधी के बायस कई इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए, खंबे और बिल बोर्ड्स गिर गए। बारिश से इलेक्ट्रिक का निज़ाम हस्बे रिवायत बैठ गया। 900 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे आधे से ज़्यादा शहर की जो बिजली थी वो मुअत्तल हो गई। आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 4 अफराद जाँ बहक होने के इत्तलात हैं ज़राए के मुताबिक, और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कई दिन पहले समुद्री तूफ़ान की इत्तला की गई थी। गवर्नमेंट पेश की इंतज़ामात के दावे भी कर रही थी, लेकिन आज किसी किस्म के कोई अमली इंतज़ामात देखने में नहीं आए हैं। इसी मुनासबत से सवाल फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर है हमारा बुनियादी सवाल तो ये है कि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो पेशगी इक़दामात उठाने चाहिए किसी भी मामले पर, उसमें सिंध गवर्नमेंट बहुत पीछे नज़र आती है। आपके ख्याल में इसका फुकदान क्यों है, और अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची की? देखिए, अब तो काफ़ी सूरत हाल जो है वो कराची में बेहतर हुई है, लेकिन 2 दिन से कराची के अंदर जो है वो बहुत शदीद नौइयत की जो है वो गर्मी थी, और इतनी ख़तरनाक गर्मी थी कि पंखा तो अलग बात है, एयर कंडीशनर्स ने भी जो है वो काम करना जो है वो छोड़ दिया था। उसमें भी लोग जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के भी जो है वो पसीने में जो है वो शराबूर थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो टेम्परेचर था 41 था, वो जब ये जो हल्की बारिश हुई और मिट्टी का जो तूफ़ान आया, वो चंद लम्हों के अंदर जो है वो 41 से जो है वो 31 पे जो है वो जाके रुक गया। और उसके बाद शहर में जो है वो मिट्टी का तूफ़ान तो आया ही आया, लेकिन उसके बाद जो है वो हवाएं चलना भी शुरू हो गई और हल्की बारिश भी हुई, जो थोड़ी देर पहले तक जो है दोपहर तक कराची के शहरी जो है वो गर्मी से शदीद जो है वो बदहाल थे। उसके बाद वो खुशगवार मिट्टी के जो तूफ़ान से निकलने के बाद वो उस खुशगवार मौसम का भी जो है उन्होंने जो है लुत्फ़ लेना जो है वो शुरू कर दिया। असल में जो तूफ़ान जो इधर बन रहा कराची के समंदर में जो बन रहा था, उसमें तोकते तूफ़ान का उसको जो है वो नाम दिया गया था। और गर्मी की जो 2 दिन की गर्मी की शिद्दत से जो थंडर सेल बने, वो थंडर सेल जो है वो महकमा मौसमियात का कहना ही है कि वो बारिश बरसाने का जो है वो सबब बने। अच्छा, महकमा मौसमियात ने जो है इस हवाले से ये जो तूफ़ान मुमकिन तूफ़ान था और गर्मी की शिद्दत थी, 10 जो है वो अलर्ट जारी किए हैं तो गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर। आखिरी जो 10वां अलर्ट जो है वो आज सुबह महकमा मौसमियात की तरफ से जो है वो जारी हुआ था। तो आज कराची के अंदर जो अचानक से ड्रामाई तब्दीली हुई, इस हवाले से किसी किस्म की जो है वो पेशगोई जो है महकमा मौसमियात के जो आखिरी 10वां अलर्ट था उसमें नहीं की गई, बल्कि जो कुछ कराची में हुआ इस नौइयत की पेशनगोई जो है अंदरून सिंध के इलाकों के हवाले से की गई थी कि वहाँ पे जो है गर्द का तूफ़ान आएगा और बारिश हो सकती है। लेकिन कराची के अंदर जो है खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई और कराची में जो है सूरत हाल जो है बड़ी अचानक से जो है वो तब्दील हो गई। अब महकमा मौसमियात क्यों ये सब कुछ नहीं कर सका, इसका सीधा सा एक जवाब ये है कि महकमा मौसमियात के पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका मलबा जो है हम सिर्फ महकमा मौसमियात की जो मैनेजमेंट है उस पर ज़ाहिर हम नहीं गिरा सकते। जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी सही है वो महकमा मौसमियात के अफसरान अपने तय तो नहीं खरीद सकते। किसी भी हुकूमत की जो है प्रायोरिटी में जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का असूल नहीं रहा, तो उसके असरात हम हमेशा बारिशों में, गर्मियों में और सर्दियों में देखते हैं। बहरहाल जापान के ताउन से जो है डॉप्लर रेडार जो है डॉप्लर रेडार जो है वो नस्ब हो चुका है। इसकी जो लागत है वो 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है, जिसमें से 1 अरब रुपए जो है वो जापान ने दिए। लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से ये फाल नहीं हो सका है, ये इम्कान ये कि फाल होने के बाद जो है जो हमारा जो पेशगोई का जो हमारा
کیا کہنا ہے سسٹم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس حوالے سے جو ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ اس ریڈار کے متحرک اور فعال ہونے سے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ہم بہت ساری پیشگوئیاں جو ہیں وہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، لیکن یہ فعال ہونے کے بعد ہی یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اس حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ کتنے جو ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے. لیکن اللہ کا شکر، ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ بارش کی بہت معمولی نوعیت کی ہلکا بوندا باندی ہوئی ہے، لیکن اگر آج تیز بارش ہو جاتی تو جو صورتحال تھی سندھ حکومت کی طرف سے معمولی نوعیت کے بھی جو ہے وہ انتظامات نہیں تھے. جو پچھلی بارشوں کا جو ہے سندھ حکومت نے کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی سبق نہیں لیا. جس طرح پچھلی بارشوں میں ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں ماتم کرتے تھے، آج پھر بیٹھ کے ہم ماتم کر رہے ہوتے، پر اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کا شکر ہے کوئی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی. یہ شہر کی بد نصیبی ہے کہ لوگ بارشوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کراچی میں بارش نہ ہو تو اس پہ لوگ کراچی کے شہری اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بارش نہیں ہوئی، ورنہ بڑی تباہی مچ جاتی. جی بریگیڈیئر صاحب، جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے الرٹس تو جاری کیے محکمہ موسمیات نے، چلیں مان لیتے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن ہر دفعہ ہی دیکھنے میں آتا ہے قدرتی آفات کی صورت میں بارشیں ہوں، طوفان ہوں، مطلب نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہیں ہو پاتا کہ بارش کے پانی کے نکاس کہاں سے ہونا ہے، اور خاص طور پر کے الیکٹرک کا سسٹم تو ویسے ہی سبحان اللہ. آپ کے خیال میں یہ بیڈ مینجمنٹ ہے، گورنمنٹ کی پیشگی اقدامات کا فقدان ہے تو کیوں ہے؟ اس کا کوئی دیر پا حل نہیں نکالا جا سکتا؟ دیکھیں دعا، یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. اٹ از اے لیک آف پولیٹیکل ول اینڈ مینٹل ریزالو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وارننگ شاٹس دیے ہیں کہ مانسون از کمنگ، تیاری کر لو. 1% بھی کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا. نہ نالوں کی صفائی ہوئی ہے، نہ کوئی ارینجمنٹ پانی کا کیے گئے، پانی کیسے نکلے گا، ڈرینیج سسٹم کو کوئی امپروومنٹ نہیں کی گئی ہے. اس کے بعد لاسٹ میں ڈیفینس ڈی ایچ اے میں اور لوگوں کا جو اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا. یو کانٹ بلیو کہ لوگوں کی پوری پوری بیسمنٹس تباہ ہو گئیں، بڑی بڑی بیسمنٹ میں جو گاڑیاں جاتی ہیں اسٹیٹ وہ تباہ ہو گئیں. لوگوں کا کروڑوں روپے کا جو بیسمنٹ انہوں نے اسٹور بنائے ہوئے تھے اپنے الیکٹرانکس کے اپنا، وہ تباہ ہو گئے. اینڈ نو بڈی از پوسٹ. ابھی بھی 2 مہینے پڑے ہیں، 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے. میرے خیال میں نہ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ رسا کشی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی پی اس کی پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو کے، دونوں کے کوئی پولیٹیکل گینز نہ کر لے. کوئی کام کرائے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا. لاسٹ میں کتنے نعرے کیے گئے جی، کراچی کے لیے 1100 ارب روپے دے رہے ہیں، پھر 700 ارب دے رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آئے، پیپلز پارٹی بھی نعرے لگائے. واٹ ہیز ہیپن؟ 0/0. یہ خطرناک سچویشن ہے. اس جگہ پھر جتنی گرمی پڑ رہی ہے اٹ از موسٹ لائکلی کہ ہوا کا دباؤ زیادہ کم ہوگا اور بہت زیادہ اس پہ ونڈ اسٹارم اور بارشیں ہوں گی. اس لیے ابھی بھی سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا سوچ کے رکھیں، ابھی سے انتظام کر لیں. 2 مہینے پڑے ہوئے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. یوتھ گورنمنٹ مشنلی، پروونشل، فیڈرل منسٹر یا گورنر چیف منسٹر بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. کراچی کے عوام کا کیا قصور ہے؟ کراچی کے عوام کو کیوں سزا ملتی ہے؟ کراچی کے لیے کوئی کام پچھلے 2.5 مہینے میں 2.5 سال میں نہیں ہوا. میں نے خود دیکھا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انف از انف. کراچی آپ کو اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. کراچی از دا ہارٹ آف کراچی، سندھ کا اور پاکستان کا پورا بزنس ایکٹیویٹی یہاں سے ہوتی ہے. پورٹ آپ کے پاس ہے. آئی تھنک یہ ابھی سسٹم ٹھیک کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ اس دفعہ پھر وہی حال ہوگا، وہی رونا پیٹنا لگے گا، اور صرف اپنے لوگ پبلک کی پیسے کا، پبلک کی پراپرٹی کی، جان و مال کا نقصان ہوگا. جی ایاز صاحب. دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کراچی ایک ایسی دودھ دینے والی گائے ہے جس کا دودھ تو پی لیا جاتا ہے لیکن اسے چارہ نہیں ڈالا جاتا کہ ٹھیک ہے اب جہنم میں جائے، دودھ ہمیں مل رہا ہے ہم لیتے رہیں گے. جو وہ بریگیڈیئر صاحب پچھلی بارشوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد بڑا ہم نے بھاگ دوڑ دیکھی، آنیاں جانیاں بہت زیادہ تھیں. پرائم منسٹر صاحب نے اربوں روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک اجلاس ہوا کہ جی بل بورڈز ہٹا دیں، نالوں کی صفائی کر دیں، بس وہاں تک ہو جاتا ہے سارا کچھ. اس اجلاس کے بعد ایک خبر چل جاتی ہے کہ جی نالوں کی صفائی کا حکم بھی دے دیا گیا، بل بورڈز بھی ہٹا دیے جائیں گے، باقی بھی اقدامات کر لیے گئے، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. اور بریگیڈیئر صاحب ریسٹ شور، یہ 2 مہینے میں جو بارشیں ہونی ہیں کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو پھر بھگتنا پڑنا ہے. اسی طرح جو پہلے نقصانات ہوئے اللہ نہ کرے اس سے زیادہ ہوں، لیکن کوئی کچھ نہیں کرے گا کراچی کے لیے، یہ طے شدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک ایسا جزیرہ بنا دیا گیا کراچی کو کہ جو اس کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. کلیمنٹ سارے ہیں اس کے، فیڈرل گورنمنٹ بھی کلیمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ بھی کلیمنٹ ہے، لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے.
دنیا کا جدید ترین شہر ہوا کرتا تھا کراچی، روشنیوں کا شہر، جہاں راتیں جاگتی تھیں، اتنا زبردست شہر ہوتا تھا. یہ اس خطے کے اور دور دراز آپ دیکھ لیں کہ ایسے بے شمار جو شہر تھے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہوتے تھے، اور آج وہ شہر کہاں ہیں اور کراچی کو ہم نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے. اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہتی ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پیش کیے اقدامات نہیں ہیں. یہاں تو جو ایک چیز روٹین میں کی جا سکتی ہے، جو کام کیے جا سکتے ہیں، وہ کوئی نہیں کر رہا، تو اس کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے ان سے؟ یہ ایک عجیب قسم کی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی بھی ہے، جن کے پرائرٹیز ہی اور ہیں. یہ ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہیں کہ ہم نے محکمہ موسمیات کو فعال کرنا ہے یا کسی چیز کو ان آرڈر کرنا ہے. نو، ان کے مسائل اور ہیں. کہیں رنگ روڈ کے آ رہے ہوتے ہیں مسائل، کچھ اور مسائل آ رہے ہوتے ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول پہ ان کو بہت زیادہ اقدامات کرنے ہوتے ہیں، ملکوں میں جا کے ثالثی کی پیشکشیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ انہوں نے نہیں کرنے. یہ تب اللہ سے دعا کریں کہ کوئی اور آگے کر جائے، یہ نہیں کریں گے. جی عامر الیاس رانا صاحب. وہ ہے نا ایک مشہور محاورہ جس کا اینڈ یہ ہے کہ ہماری آنیاں جانیاں دیکھو. تو یہ حکومتیں ہماری اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے والا نا وہ، اچھا بھائی فیصل صاحب اگر وہ پیش گوئی کر لیتا تو یہاں کیا ہو جاتا؟ چلیں آپ مجھے بتا دیں. پیش گوئی ہو گئی، آپ کے خیال میں یہاں پہ این ڈی ایم اے اور سندھ گورنمنٹ نے کام کر لینا تھا؟ این ڈی ایم اے نے اتوار کی صبح 9:49 پہ ایک پریس ریلیز جاری کی کہ تھریٹ آ گیا ہے اور ہم نے یہ نالے اتنے ٹن کچرا اٹھا لیا. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنا بل بن گیا. اب آ جائیں سندھ گورنمنٹ کے اجلاس کہ بل بورڈ ہٹا دیں، فلانے ہٹا دیں. یہ ہوتے ہیں روپے کہ ہم نے اجلاس کیا ہے. اب وہاں پہ کمیشن طے ہوتا ہے کہ جی نالوں کی صفائی پہ اتنے پیسے جاری کرو، آگے فلانی کمپنی نے ٹھیکہ لینا ہے، فلانے نے نکالنا ہے. سندھ میں تو سارا کام ہی اس طرح ہوتا ہے. ایجوکیشن کا محکمہ ہے، وہاں ایک فرنیچر کا ٹینڈر 2 سال سے کورٹ میں ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری نے 2 کروڑ روپے رشوت مانگ لی. وہ کمپنی والا جو جیت گیا تھا اس کے لیے وہ ساری شرائط بدل دی. وہ آج تک چل رہا ہے، نہ اسکولوں میں فرنیچر جا رہا ہے نہ کچھ، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی اگر پیسے خرچ ہونے تھے کہاں تھے؟ یہ اجلاس اور پریس ریلیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اور سرکار میں ریکارڈ پہ آ جائے کہ اتنے نالے صاف ہوئے، اتنی سڑکیں بنائی. پھر بارشوں کے بعد سڑکیں بنائی جائیں. 29 کلومیٹر بڑھا دینا یہ معمولی بات تھوڑی ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے تو اس میں لوگوں کو فائدہ. لیکن یہ جو جاتی ہیں تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ کی ایک ویلیو بڑھ جاتی ہے کہ رنگ روڈ کے پاس سے گزر رہی ہے. ظاہر ہے جس کو فائدہ ہوگا تو انہوں نے چینج کروائی ہوگی. تو اس میں ظاہر ہے یہ جو کرائیں ابھی وقتی طور پر تو جن کے نام دے رہے ہیں اس طرح، یہ نہیں ایک کمیٹی بنائیں اور اس کے فوراً، بلکہ اس کا جلدی رپورٹ آئے اور اس پر لوگ جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سب کو پکڑنا چاہیے کہ جی یہ وہ ظاہر ہے اپوزیشن صحیح چیخ رہی ہے کہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے. چینی کے اسکینڈل کا کیا بنا؟ کچھ نہیں، اب ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. چینی پھر اسی بھاؤ بک رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے ہر دور میں، پیٹرولیم کا جو ایک اسکینڈل آیا اس کے بعد کیا ہو؟ کچھ نہیں سارے. اب یہ بھی رنگ روڈ کا ایک ایشو اٹھا، ایک ظاہر ہے خبروں میں آئے گا اور کچھ دن بعد بھی یہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس کے مسئلے کا کچھ نہیں. برگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ ایک کم از کم کریڈٹ دیں یہ عمران خان کو کہ وہ چاہے ان کے اپنے لوگ شامل ہوں یا نہ شامل ہوں، وہ پکڑ لیتے ہیں اور انکوائری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ابھی تک انکوائریاں سے چل رہی ہیں نکال تو لیتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی حکومت اپنے جو کام ہوتے تھے اس کو کبھی بھی انکوائری نہیں کرتے تھے، لائم لائٹ میں نہیں آتا تھا، نشر نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے وہ کبھی پتہ نہیں چلتا، چاہے وہ چینی اسکینڈل ہوتا ہوگا یا آٹا کا وٹ ایور اٹ واز. اور اس وقت کرپشن سوسائٹی تو انتہا سے زیادہ تھی. ایل ڈی ایل لاہور کا مثال کو معلوم ہے. کم از کم یہ حکومت نے جو پرائم منسٹر کے نوٹس میں آتا ہے وہ ان کو نہیں چھوڑتے، انکوائری کرتے ہیں. آپ کے سامنے انکوائری ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. ابھی نیب میں کیس چلا گیا ہے. آئی ایم شیور کہ نیب ول ڈو ویری ریشنل طریقے سے انکوائری کریں گے. جو بھی اس میں اکاؤنٹیبل ہوں گے دے شوڈ بی پنشڈ اینڈ آئی تھنک دے ول بی پنشڈ. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ 38 کلومیٹر کی رنگ روڈ تھی، اس کو بڑھانے کون کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی جس نے آرڈر دیے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں اتنا زیادہ، اور کون کون سوسائٹی کو شامل کر لیا جائے. ظاہر انکوائری میں نکل آئے گا سارا، چھپے گی نہیں کوئی بات اس میں. اس کے بعد کس نے اس کو اپروو کیا، نو ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، وہ پکڑے جائیں گے. اس کے بعد کتنا پیسہ کس نے سینکشن کیا، کون سینکشن اتھارٹی، پنجاب گورنمنٹ تھی، پنجاب گورنمنٹ کس نے پیسہ سینکشن کیا، چیف منسٹر انوالو ہے نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پازیٹیو بھی دیکھنی چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکینڈل آ گئے. سر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بتایا نہیں جاتا تھا. دس از دی فرسٹ ٹائم جو پرائم منسٹر آف پاکستان
irrespective ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے, گورنمنٹ بدنام ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے, at least it does and nobody can raise finger on him as a person. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کو ریشنل دیکھیں. ہاں ہمیں امید ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے کہ اس کا اب نیب بہت اچھی انکوائری کریں گے, جو اکاؤنٹیبل ہے, اینی باڈی. دعا چھوٹی سی بات کرنی ہے. ٹھیک دعا چھوٹی سی بات. جی عامر صاحب. عمران خان صاحب بہت اچھے ہیں. چینی 75 روپے سے 110 پہ چلی گی جس کا وہ نوٹس لیتے ہیں. نواز شریف دور کی صرف ایک چھوٹی سی مثال اور سب سے پہلے آرڈر کی مثال, جب وہ آئے اس دفعہ برسر اقتدار ادویات کی قیمتیں بڑھی, لوگ سسپینڈ ہوئے, آج تک کیس بھگت رہے ہیں اور قیمتیں نہیں بڑھی تھی. یہاں وزیر نکالا گیا قیمتیں بڑھانے پہ, قیمتیں 3 دفعہ بڑھ چکی اور کچھ نہیں ہوا. وہ نیب انکوائریوں کے کہتا ہے اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے, دعا اس میں صرف ایک بات ہے کہ کم عمران نواز شریف کے بعد جو کرپشن چارجز ہیں ان کا اور عمران خان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. چلیں ٹھیک. اصل میں کچھ سگنیچرز بہت مہنگے ہوتے ہیں, کروڑوں اربوں کے ہوتے ہیں, آپ کو پتا. فیصل حسین صاحب. اچھا, یہ جو رنگ روڈ کا واقعہ ہے کہ اس روڈ کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا اور روڈ میں توسیع کر دی گئی, یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. پاکستان کے اگر آپ کا جو کلچر ہے تو یہاں تو یہ معمول کی بات ہے. ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بلڈر ہوگا. یہ جن لوگوں کے لیے سڑک کے ڈیزائن میں تبدیلی ہوئی ہے یا توسیع ہوئی ہے, یہ تو بہت بااثر لوگ ہیں. یہاں تو ایک جو دکاندار ہوتا ہے, دکاندار وہ فلائی اوور کا جو ہے نا ڈیزائن تبدیل کروا دیتا ہے اپنے سامنے سے کہ اس کی دکان کا بزنس جو ہے وہ متاثر ہوگا, وہ ڈیزائن تبدیل کرا دیتا ہے. کراچی کے اندر ایک شیرشاہ کے مقام پہ جو ہے ایک پل بنا, وہ پل جو ہے وہ گر گیا. اچھا بھائی کیوں گر گیا؟ اب تحقیقات کی تو معلوم چلا کہ وہ پل جو ہے وہ ایک فیکٹری کے سامنے سے جا رہا تھا, تو اس فیکٹری کی جو ہے وہ آمد و رفت متاثر ہونے کا جو ہے وہ خدشہ تھا. تو فیکٹری کے مالکان نے جو ہے وہ بہت بااثر لوگ تھے, انہوں نے جو ہے وہ اس کا پورے فلائی اوور کا جو ہے پل کا ڈیزائن ہی جو ہے وہ شیرشاہ برج کا جو ہے وہ تبدیل کروا دیا. اور اس پروجیکٹ کا کنسلٹنٹ چیختا رہا کہ آپ یہ چینج کروا رہے ہو, یہ پل گر جائے گا. لیکن کیونکہ وہ فیکٹری کے مالکان جو ہیں وہ بڑے طاقتور تھے, بااثر تھے, کچھ ان کی بات رکھی گئی اور وہ پل واقعی گر گیا. گاڑیوں کے اوپر بننے کے بعد, استعمال ہونے کے بعد جو ہے وہ گر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو بہرحال اس میں بھی کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں تو فراہمی آپ کے منصوبے جو ہیں وہ بلڈروں کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کے کہنے پہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. بڑے بڑے میگا پروجیکٹ جو ہے بلڈروں کے کہنے پہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں, اور میگا پروجیکٹ جو ہے بلڈروں کے کہنے پہ جو ہے روک بھی جاتے. جی یہ میرا خیال ہے یہ نواز شریف کے دور کی بات ہے شاید, میں اس وقت یاد نہیں, شاید نواز شریف کا دور تھا. چلیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. اب تیسرے دن گر گیا تھا, پھر میں 3 دن بعد گر گیا تھا. پانی دور پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا نا. اتنی سنجیدہ بات پہ آپ نے پھر دیکھا نہیں, اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں تھی, اس میں پیپلز پارٹی اس وقت پرویز مشرف جو ہے, پرویز مشرف آ کے جو ہے پلوں کے ڈیزائن بناتا تھا. مطلب کوئی لاجیکل بات کریں عامر صاحب, آپ اتنے سینئر آدمی ہیں, اتنے تجربے کار آپ آدمی نے ہیں, نواز شریف کا دور قرار دے دیا. مجھے تو پتا تھا آپ کا کہ آپ نے نام ہی لینا ہے یار, اپنے شہر کو تو یاد کر لو, چیک کر لینا کل بات. یار نہیں, پرویز مشرف آ کے فلائی اوور کے ڈیزائن بناتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتائیں عامر صاحب, آپ بتائیں, پرویز مشرف کے ڈیزائن چیک کرتا تھا آپ سے دور پوچھا, آپ کہہ دیتے چیف منسٹر فلانا تھا, میں کہہ دیتا ٹھیک ہے, تو نواز شریف بناتا تھا ڈیزائن. مجھے پتا تھا نا, آپ نے اشارات کرنے کے لیے پوچھا تھا. چلیں ٹھیک ہے. ارے بھائی آپ کو یاد نہیں ہے, میں کیا کروں, کامیاب ہو گئی ہے. بریک لیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, اسرائیلی مظالم جاری ہیں. ہم سوال رکھیں گے ایک بار پھر کہ عالمی برادری اسرائیل کے سامنے بے بس کیوں ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, فلسطین میں اسرائیلی مظالم اور بمباری کا سلسلہ دوسرے ہفتے بھی جاری, اور اب تک سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزاروں زخمی ہیں. ہسپتال زخمیوں سے بھر چکے ہیں, ادویات کی قلت ہے, طبی سہولیات کا فقدان ہے. اسرائیلی فوج کی طرف سے رہائشی عمارتوں اور میڈیا ہاؤسز کے بعد ہسپتالوں, امدادی اداروں, یونیورسٹیز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس وقت غزہ
मलबे का ढेर बन चुका है। 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी दरबदर हो चुके हैं। सिक्योरिटी काउंसिल और OIC फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने में नाकाम हो चुके हैं। आज यूरोपीय यूनियन के वज़रा का इजलास हो रहा है और अगले 2 दिन में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी मुतवक्किया है। लेकिन हट धर्म इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पर पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आलमी बरादरी खामोश क्यों है। अब चूँकि तबाहकारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है और ख़वातीन को शहीद आ रहा है, कई तादाद में फ़लस्तीनी दरबदर हो चुके हैं, इसराइली मज़ालिम जारी हैं, तो आलमी बरादरी आपके ख्याल में इसराइल के सामने इस कदर बेबस क्यों है? देखें दुआ, बात यह है कि ये मुसलमानों की तो हम बात नहीं कर रहे, ये ह्यूमैनिटी की बात करें, इंसानियत की बात करें। ये इतने बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, फिर उसके एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ गई हैं? इससे ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मुल्क की मफादात चाहिए, पॉलिटिकल मफादात चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने ये बिहेवियर किया हुआ है और बार बार वो कह रहे हैं कि ये इंडिया इजराइल हैज राइट टू डिफेंड, और जबकि वो बेचारी नहते उनकी बात है, मजबूरन उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं। ये सब डिज़ाइन है। डिज़ाइन ये था कि इनको वहाँ से शेख जरार से भी निकाला जाए और उसके बाद ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि फिर दे हैव अ रीज़न जो वो कर रहे हैं गाज़ा में और वेस्ट बैंक में, जिस तरीके से वहाँ जाके वो बमबारी कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इंसानियत कहाँ चली गई। और सबसे बड़ा मैं मुजरिम जो करार देता हूँ वो मुसलमान मुल्कों को, हमारा कसूर है, हम मुत्तहिद नहीं है। वाई शुड वी लुक टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ? मुसलमान तो इकट्ठे हों, एक यूनानी में से तो लें, खड़े हो जाएं। क्या इसमें कुछ भी नहीं हो सकता अगर करना चाहें तो? आपके सामने हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हुए हैं, टर्की में है, वो पैलेस्टाइनियन फॉरेन मिनिस्ट्री को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, डिले कर रहा था कि जनरल असम्बली के साथ इजलास को अटेंड ना कर सके। यहाँ तक बदनीयती हुई है। हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में क्या करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम उनके लिए मर रहे हैं, तो ना कश्मीर की बात करते हैं, ना पैलेस्टाइन की बात करते हैं। आई थिंक अभी भी बहुत बड़ा लेसन है कि मुसलमान इकट्ठे हों आइंदा के लिए, और दुनिया में जब मुत्तहिद होंगे तो आप फिर ना कुछ अपने आप को बता सकते हैं हम क्या चीज़ हैं। जी आमिर साहब। सऊदी अरब जब कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे बात नहीं करता तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ख़ुद तौजीह देते हैं कि चूँकि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट्स वहाँ मौजूद हैं, लिहाजा वो वहाँ पे अपने हिसाब से बात करते हैं। हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया, जिसके हम सफ़ीर हैं, कि उसके ऊपर जिन लोगों को हमने मजबूर करना था उनके दलाइल हम दे रहे होते हैं। मजबूरी इसका नाम है, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। अब हम, बहुत अच्छी बात है, आज कैबिनेट ने फ़लस्तीनियों के लिए माली इमदाद और मुख्तलिफ़ अशिया भिजवाने का भी प्लान किया है। वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए हैं दुनिया में, उन्होंने कल असम्बली में भी बताया और बड़ी अच्छी बातें की। वो जनरल असम्बली में भी जाएंगे, तुर्की बात करेगा, सब करेंगे। ज़ाहिर है यही कुछ कर सकते हैं। अब हम यही कहेंगे ना कि और क्या, मैं वो जाके इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इंडिया से साथ जंग शुरू कर दूँ, क्या हम फ़लस्तीन में जाके जंग शुरू कर दें कि जो पड़ोसी हैं वो उनकी मेहरबानी, जो अब कहा जा रहा है कि वो हमें हमारी इमदादी अशिया वहाँ पहुँचाने के लिए किरदार अदा कर देंगे, जो मुसलमान मुल्क वहाँ मौजूद हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अरबियों ने जो काम फ़लस्तीन के साथ किया है, अब हमसे वो चाहते हैं हम मकबूजा कश्मीर में वही किरदार अदा करें, कि आंख बंद करके कहें जो करना है करी जाओ, हम चुप करके बैठे हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल एक स्टैंड लिया है, वज़ीर ख़ारजा को बाअमरे मजबूरी निकलना पड़ा है, चाहे वो हमें दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये काम उन्हें दोनों के लिए बैक वक्त करना है। क्योंकि कश्मीर को अगर हम छोड़ते हैं तो हम फ़लस्तीन की बात नहीं कर सकते, हम फ़लस्तीन की बात नहीं करते तो हम कश्मीर की नहीं कर सकते। बहरहाल एक अच्छी बात है, और कल जो शुरू काम हुआ है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। सही जी आया सर। देखिए, जहाँ भी इस तरह की सिचुएशन होती है, मुसलमान, हम कश्मीर की सूरत हाल देख रहे हैं, अब फ़लस्तीन की देख रहे हैं, तो इन मुसलमानों से, इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, इससे ज़्यादा राइट्स हमें नज़र आते हैं, एनिमल राइट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। उस पर बहुत शोर होता है यूरोप में और अमेरिका में, वेस्ट में स्पेशली। हमारा मसला ये है कि वो हम मुस्लिम उम्मा कभी कोई हुआ करती होगी, मुझे नहीं पता कब होती थी, अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर सांस नहीं ले सकते मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान। यूरोप और अमेरिका तो इसराइल के सामने बेबस है ना, क्योंकि वो ज़ाहिर है बहुत इन्फ्लुएंशियल है।
ہمارے مسلمان حکمران ہیں، ان وہ بادشاہتیں بھی جہاں ہیں، ان کا بادشاہ امریکہ ہے، جو بائیڈن، جو بھی پہلے ڈونلڈ ٹرمپ تھا، اب جو بائیڈن ان کا بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا. تو اس لیے بادشاہ اگر کہتا ہے کہ تم نے ادھر نہیں جانا، وہ نہیں جاتے، تم نے نہیں بولنا، وہ نہیں بولتے. تو یہ تو اس طرح ایک کے بعد دوسرا، ظاہر ہے جب آپ ریزسٹ کرنے کی آپ کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بات ایک جگہ تھوڑی رکتی ہے. تو بس تماشا دیکھتے رہیں، سب اپنی اپنی باری بھگت لیں گے. فیصل حسین صاحب، یہی ہے کہ تماشا دیکھیں، کیا مطلب کیا کر سکتے ہیں امدادی سرگرمیوں کے علاوہ؟ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کشمیریوں کے لیے ہم نے کیا مدد کر لی جو ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ بس ہماری میکسیمم یہ ہے کہ ہم امدادی مدد کر لیں گے، لیکن کم سے کم ہمیں لفظ مسلم امہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ضرور جو ہے ختم کر دینا چاہیے. اس دنیا میں کوئی مسلم امہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ذاتی مفادات ہیں، ریاستوں کے مفادات ہیں، اور بلکہ ریاستوں سے زیادہ افراد کے جو ہیں وہ مفادات ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. لیکن جتنا بدترین ظلم جو ہو رہا ہے ان معصوم فلسطینیوں پر، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اور آپ بھی جو ہیں وہ برابر کے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں. جو ان کو جس طرح کی ہماری مدد کی ضرورت تھی، بحیثیت آپ مسلمان تو چھوڑیں، بحیثیت انسان بھی جو ہے ہم ان کی وہ مدد نہیں کر پا رہے. جی الیاس صاحب، دیکھیں اتنی ظلم کی جو انتہا کر دی ہے اسرائیل کی جانب سے، کوئی اس پر خاموشی ہے؟ صرف یہی افسوس کر کے ہر کوئی افسوس کرنے جا رہا ہے. چلیں پاکستان نے کوئی قدم اٹھایا، امداد کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، جس طرح بھی گورنمنٹ کی جانب سے کیا جائے گا. ہمسایہ ممالک کی جانب سے بھی ان کے کچھ نہیں، عرب ممالک کی جانب سے بھی کچھ نہیں. مسلم امہ تو دور کی بات، جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر پا رہے. نہ امریکہ، نہ کوئی اس بارے میں بول ہی نہیں رہا. جو بولتا ہے خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے، خیال رکھیں.